اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا صاحب قاب قوسین جد الحسنین المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی مولانا ابی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الایمان علی اربع دائما على الصبر واليقين والعدل والجهاد والصبر منها على اربع شعب على الشوق والشفق والزهد والترقب فمن اشتاق الى الجنة صلى عن الشهوات ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات ومن ارتقب الموت سارعا في الخيرات صلوات سبحان اللہ۔ حضرات کرام قدر، بزرگان ملت اسلام، اولاً اس سے قبل کہ کچھ گزارشات میں جناب ہانی صاحب اور ان کے تمام مرحوم کے جملہ خانوادے کو، ان کے اعزاء و اقارب کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے ایک وقت وہ بھی تھا کہ مرحوم ہمیں بلاتے تھے، لیکن یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ آج انہی کے ایصال ثواب کے لیے بہرحال ایک فصل کٹتی ہے، ایک نظام ہے، تو تبھی دوسری فصل آتی ہے۔ اس وقت میں کوئی خطابت بھی نہیں کر سکتا، اور میں نے جیسی خبر سنی تو برجستہ میں نے کہا ہانی صاحب سے کہ میں آؤں گا، خود ہی کہہ دیا میں نے، حالانکہ مجھے بھی 2-3 دن کے بعد جانا بھی ہے سفر پہ، تو میرے لیے ساتھ کچھ پرابلمس ہے، دعاؤں کا طالب ہوں کہ تھوڑا سا جو جسمانی پرابلم ہے اس وقت وہ میرے بزرگ چاند فیضی صاحب کو بھی شاید علم ہے، اور پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ مرحوم کی روح کی شادمانی کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیتا ہوں۔ باب العلم، رہبر انسانیت، زاہد بے مثال، تحت الثری کی سرحدوں کے عالم، استاذ جبرائیل، صاحب ذوالفقار، زاہد بے مثال، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن کون ہے؟ اس کے کچھ علامات امام نے بتائی ہیں، کیونکہ دامن وقت میں بے حد تضیق ہے، میں چاہوں گا بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ تک وہ
پہنچانے کی کوشش کروں، اور میرا خطاب خصوصی طور پر اپنے چھوٹے بھائیوں سے ہے۔ ایمان 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے: علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ صبر، یقین، عدل، جہاد۔ آپ اندر تشریف لائیے حضور، جی آپ اندر آ جائیے، کیونکہ گزارش کر رہا ہوں میں آپ حضرات سے۔ صلوات پڑھ دیں۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا امام نے، کوئی تمہید نہیں ہے کیونکہ وقت نہیں۔ صبر، یقین، عدل، جہاد۔ کیونکہ مرحوم کے فرزند بیٹھے ہیں تو میں ان سے کہہ بھی رہا تھا کہ اپنے کو اسٹرانگ رکھنا، اور جو وہ کر کے گئے ہیں اس پر تمہیں نیابت کے فرائض انجام دینے ہیں۔ تو میں نے یہیں سے سوچا کہ اس حوالے سے صبر، یقین، عدل، جہاد والصبر من الاربع شعب، پھر صبر کی 4 قسمیں امام نے بیان کی ہیں۔ قبلہ میرے تشریف فرما ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں بہت اختصار سے اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ مومن کون ہے؟ من زہد فی الدنیا استہان بالمصیبات۔ ظاہر ہے کہ باپ کا دنیا سے چلے جانا ایک مصیبت ہے، الم ہے، بڑا غم ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں عابد، ومن زہد فی الدنیا استہان بالمصیبات، جو دنیا میں انسان عابد و زاہد بن کے رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبتوں کو ہلکا سمجھے۔ اہل نظر تشریف فرما ہے تو میں چاہوں گا کہ کچھ نہ مجھے طاقت لگانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ ایسے معاملات کے جس میں مجمع کو کھڑا کیا جا سکے، بس میں آہستہ آہستہ، بس آپ سبحان اللہ تو کہتے رہیں گے، بس اتنی درخواست ہے میری۔ قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ جو انسان دنیا میں عابد و زاہد بن کے رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبتوں کو ہلکا سمجھے۔ یعنی عابد و زاہد بننے کے لیے بہت سی مشکلات دنیا میں آتی ہیں، تب جا کے وہ عابد بنتا ہے، تب جا کے، کیونکہ قبلہ سمیر صاحب آپ تشریف لائے، میرے نظر ابھی مولانا آپ بھی تشریف لائے تو کیسے وَمَنِ تقبل موت سارا فی الخیرات۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں، بس میری باتوں کو سن لیں۔ جو انسان موت کی تمنا رکھتا ہے، سارا فی الخیرات، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اچھے کاموں میں جلدی کرے۔ زبان میری ہے، کلام معصوم کا ہے، تو پھر آپ جیسا بھی چاہیں سن لیں۔ سارا فی الخیرات، نیک کاموں میں جلدی کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ سارعوا فی الخیرات قبل ان یاخذکم الموت، نیک کاموں میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ موت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے، اس لیے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، وہ جزا کی جگہ ہے، اس سے پہلے کہ موت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب قبرستانوں میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر ہمارا سلام۔ کوئی تمہید کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے 300 تقریباً اس سے زیادہ کچھ احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اسی حوالے سے ہے کہ ہم اپنی حیات کو گھٹا بھی سکتے ہیں اور اپنی حیات کو بڑھا بھی سکتے ہیں، یہ ہمارے عمل کے اوپر ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کرتا چلوں، لیکن بعد میں یہ مت کہیے گا کہ مجلس ٹھنڈی ہو گئی تو میں تو اس کی تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی۔ بہرحال مسئلہ ٹھنڈی ہو، اچھا مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ ٹھنڈی گرم کیا ہوتی ہے، یہ تو نظریات ہیں اپنے اپنے، لیکن یہاں سے بات پہنچ جائے دلوں تک اور اس پر انسان، بہرحال تو امام فرماتے ہیں قبرستانوں میں جاؤ اور کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر ہمارا سلام۔ کوئی نقطے میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا ہم سلام کرتے ہیں تو جواب ملے گا؟ وہ تو بولتے نہیں، آواز آئے گی نہیں۔ امام نے فرمایا کہ سنو،
جن کے دلوں میں ہماری محبتوں کے چراغ روشن ہیں، وہ یہاں بھی زندہ ہیں، وہاں بھی زندہ ہیں، سلامت رہے، آباد رہے، وہ یہاں بھی زندہ ہیں، وہاں بھی۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں، بہت تیزی کے ساتھ تم پر میرا سلام۔ امام نے فرمایا کہ جو انسان قبرستان میں جا کر اس طرح سلام کرتا ہے تو 70,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اللہ کے حکم سے فرشتہ درج کر دیتا ہے۔ عمل چھوٹا ہے، عطا رحمان بہت بڑی ہے، عطا پروردگار بہت بڑی ہے۔ جو انسان موت کی تمنا کرتا ہے اسے چاہیے کہ موت نیک کاموں میں جلدی کرے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کو یاد رکھو، اس لیے کہ جھوٹا موت سے ڈرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ موت کے بعد جھوٹے کی سزا ہے، اور سچوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا، چاہے موت ان کے اوپر آ پڑے یا وہ موت کے اوپر جا پڑے، تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو لہذا اب میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ انسان کے اعمال قبیحہ ایسے ہیں کہ جن سے انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ ہم چاہیں تو اپنی عمر کو بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ برے اعمال سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اچانک مریں گے، اور ان مرنے کی خبروں کو سن کر لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، وہ تعجب کریں گے، یہی وہ زمانہ ہے۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سواریوں سے ٹکرا کے مریں گے۔ کیوں؟ ان الانسان عجولا، انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، یعنی جو انسان جلدی کرتا ہے، اللہ عاجلوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ میں ابھی آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ایک گاڑی کی پشت پہ لکھا ہوا تھا، پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ جلدی کرنے والے جلدی چلے گئے۔ بہت اچھا میسج تھا، جلدی کرنے والے جلدی چلے گئے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر جلد بازی ہوگی وہاں ہلاکت ہوگی، جہاں صبر ہوگا وہاں زندگی ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، اگر زندگی میں اضافہ چاہتے ہو تو صبر کرو، صبر کرو۔ دولت صبر انسان کی حیات کو بڑھا دیتی ہے۔ ظاہر ہے میں کیونکہ معصوم کا منبر ہے، میں پھر بھی یہ ذکر کرتا چلوں کہ ان کی مرحوم کی جو ظاہر ہے امام فرماتے ہیں کہ ایسے زندگی گزارو کہ اگر چلے جاؤ تو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اگر دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے روئیں۔ یقینی طور پر وہ ہمارے درمیان ظاہر ہے نہیں ہے، جلوس عزا ہو، مجلس عزا ہو، یا معاشرے کے بہت سے معاملات، کیسی بھی معاملات رہے ہوں، عزاداری کے فروغ کا معاملہ رہا ہو، وہ پیش رہا کرتے تھے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر انسان چاہے تو وہ مر کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، مر کر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ میرے بزرگ پڑھ رہے تھے تو ظاہر ہے ضروری نہیں ہے کہ جو زمین پر چل رہا ہو وہ زندہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو قبر میں لیٹا ہو وہ مردہ ہو۔ اللہ نے کچھ زمین پر چلنے والوں کو مردہ کہا، جو قبر میں لیٹے ہیں ان کو زندہ کہا۔ قبلہ آپ کیوں سرانے بیٹھ کر کہتے ہیں اسماعی فم، اسماعی فم، سن اور سمجھ، نہ یہ حرکت کرتا ہے نہ بولتا ہے۔ آٹھ امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا جب یہ سنتا نہیں، حرکت نہیں کرتا، پھر ہم کہہ رہے ہیں اسماعی فم، اسماعی فم؟ کہا سنو، کہا اسی لیے تو جاتا ہے کیونکہ یہ ہماری محبت کا چراغ دل میں روشن کر کے چلا ہے، تو لہٰذا یہ زندہ ہے، یہ حیات میں ہے۔ حضرات گرامی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائیوں تک وہ باتیں پہنچا دوں بہت تیزی کے ساتھ، اور اگر وقت ہو جائے تو پلیز مجھے اشارہ ضرور فرما دینا۔ امام فرماتے ہیں کہ کچھ برے اعمال ایسے ہیں کہ جن سے انسان کی حیات گھٹ جاتی ہے۔ زندگی نعمت ہے، امام فرماتے ہیں کہ زندگی کی دعا کرو۔ انسان کبھی کبھی پریشانیوں میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے اور مبتلا ہو کر ٹینشن میں آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ مجھے جلدی اٹھا لے۔ امام نے مذمت کی ہے، اس لیے کہ اسلام زندوں کا مذہب ہے، مردوں کا مذہب نہیں ہے۔
میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اسلام حیات چاہتا ہے، اسلام زندگی چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ زندگی کی دعا کرو، مرنے کی دعا مت کرو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم زندہ رہو۔ زندگی ایک حیات نعمت ہے، زندگی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت کب آگے بڑھے گی، ہماری حیات میں اضافہ کب ہوگا؟ امام فرماتے ہیں من تشیع الجنازہ کتب اللہ علی کل خطوۃ 70 حسنات وغفر اللہ علی کل خطوۃ 70 سیئات وطول اللہ حیاتہ۔ جو انسان تشیع جنازہ کرتا ہے، نوٹ کرتے رہیے گا آپ، جو انسان تشیع جنازہ کرتا ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، آخر رسول فرماتے ہیں ایک قدم اٹھانے پر 70 نیکیاں فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے، اور 70 گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ قبرستان جتنا دور ہو اتنا ہی فائدہ ہے۔ میں نے کچھ کہا ہے، شاید آپ نے توجہ نہیں دی ہے، جتنا دور ہوگا اتنا اچھا ہے۔ کیوں؟ ایک قدم اٹھانے پر 70 نیکیاں، 70 گناہ بخش دیے گئے، اور یہ ثواب صرف قبرستان میں جانے تک کا نہیں ہے، اپنے گھر لوٹ کر آنے تک کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس میری بات پہنچ جائے۔ امام فرماتے ہیں اور جو ایسا کرتا ہے طول اللہ حیاتہ، خدا اس کی عمر کو دراز کر دیتا ہے، خدا اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ انا اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم اخلاق، مکمل مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، لیکن امام فرماتے ہیں کہ مکمل مومن ہی وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ امام نے کہا کہ مکمل مومن وہ ہے کہ جو نمازیں کو قضا نہ کرتا ہو، نہیں، مکمل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ ایسی حیات گزارو کہ لوگ یاد کریں، ملنے کی تمنا کریں، چلا جائے تو گریہ کریں۔ تو گریہ کس پہ کیا جاتا ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جو معاشرے میں کچھ کر کے جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ من غسل میتن، بظاہر ہے یہاں سے اس طرح کی باتیں زیادہ بیان نہیں کی جاتی، تو ذاکر کو ٹینشن ہوتی ہے کہ داد نہیں ملی تو مسئلہ ہو جائے گا پھر، لیکن یہ ضروری میں سمجھتا ہوں۔ من غسل میتن، جو انسان کسی میت کو غسل دیتا ہے یا اس میں ہیلپ کراتا ہے، 2-3 افراد ہیں، کوئی پانی لے کے آ رہا ہے، مطلب 4-5 افراد بھی ہو جائیں تو صرف ایک کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ جو انسان غسل کو، میت کو غسل دے۔ فائدہ کیا ہے؟ جب غسل دے کر فارغ ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں آج ہی آئے ہوں۔ میں آہستہ سے بول رہا ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ دنیا میں آج ہی آئے ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے فصل خزاں میں درختوں سے پتے گر جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پیش کرتا ہوں، طول اللہ حیاتہ، اللہ اس انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے کہ جو غسل میت دیتا ہے۔ جو انسان مسجد میں چراغاں کرتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی تقریر صحیح رہے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے میرے لیے کہ ایسی گفتگو پر نعروں کا لگ جانا یہ سونے پہ سہاگا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ بہرحال امام فرماتے ہیں من صافحا بقلبہ، اللہ اکبر۔ جب میں کہتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں تو آپ کسی بھی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ سب محمد ہیں، ابتدا بھی محمد ہے تو انتہا بھی محمد ہے۔ تو امام خود فرماتے ہیں کہ اگر سمجھ میں نہ آئے کہ کس نے کہا ہے، ہم میں کسی کی بھی طرف منسوب کر دو، سبحان اللہ۔ تو امام فرماتے ہیں جو انسان مصافحہ کرتا ہے محبت کے دریا میں ڈوب کر، دیکھیں 2 طرح کے مصافحے ہیں، ظاہری اعتبار سے اندر سے ہم کچھ اور ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اندر سے ہم کچھ اور ہیں لیکن مصافحہ کریں نہیں۔ امام نے فرمایا من صافحہ بقلبہ، جو محبت کے دریا میں ڈوب کر، دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر محبت سے مصافحہ کرتا ہے تو 10 گناہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کے معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہے، وہ طول اللہ حیاتہ، خدا اس کی عمر کو دراز کر دیتا ہے۔ 3 فائدے ہیں۔
3 فائدے ہیں حضور بس. اور پھر آپ فرماتے ہیں من عادل مریض، جو مریض کی عیادت کرنے کے لیے اپنے گھر سے جائے، مرادی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب کیا ہے؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. ایک قدم اٹھانے پر کتب اللہ علی کل خطوۃ 10 حسنات، ایک قدم اٹھانے پر 10 نیکیاں فرشتے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے اور 10 گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. تو یہ ثواب صرف مریض کے گھر تک جانے کا نہیں ہے، گھر لوٹ کر آنے تک کا ہے. تھوڑی سی باتیں ہیں، گھر لوٹ کر آنے تک کا ہے. اور تیسرا فائدہ امام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مریض کا کچھ مرض کم ہو جائے، اسے شفا مل جائے، اسے تسلی ملتی ہے کہ نہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ جب مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو خوش ہو کے جاؤ تاکہ مریض کو اپنی تکلیف کا احساس نہ ہو، اسے تسلی دو. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم شادیوں میں جاتے ہیں لفافے لے کر. It's my request، میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ جائیے، ہم بھی جاتے ہیں، لفافے لے کر جاتے ہیں، سجا کے لے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مولا کائنات کی سیرت کا ایک عمل کہ جب کسی کو سنو کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کوئی مریض ہے، تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جاؤ تو وہاں بھی لفافے لے کر جاؤ. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. وہاں بھی کچھ لے کے جاؤ. شادی میں دینے کا ثواب نہیں لکھا گیا، مریض کی عیادت کو دینے کا ثواب. اس لیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو شب کے سناٹوں میں دن میں سیدہ کھانا بناتی ہے، شب کے سناٹوں میں کائنات کا امیر اپنی پشت پر کھانا لے کر جاتا ہے، جب دروازہ کھولتا ہے آنے والا نقاب لگا لی جاتی ہے شب کے سناٹے میں. کیوں؟ تاکہ کوئی آنے والا چراغ لے کے آ سکتا ہے. امام کو یہ برداشت نہیں ہے کہ جس کو ہم کھلا رہے ہیں وہ ہمیں پہچانے. تو کس کے ماننے والے ہیں ہم؟ جس کو کھلا رہے ہیں وہ ہمیں پہچان لے. پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کون ہیں جو تمام آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، آپ ہماری خبر گیری کر رہے ہیں؟ امیر کائنات کا جملہ سنیے گا. امام نے فرمایا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ ایک خدا کا بندہ ہے جو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے. اللہ اکبر. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. جو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے اس امام کے ماننے والے ہیں. تو ہم جائیں تو کچھ لے کے جائیں. اچھا بہت سے فروٹ بھی لے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لے جاتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے اس پہ تو ڈاکٹر کا پہرا ہے کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ تو ملا نہیں، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال آپ مجھے بہتر سمجھ سکتے ہیں، عمر میں اضافہ ہوتا ہے جو انسان مریض کی عیادت کرتا ہے. جو انسان اپنے اچھے اخلاق کو اچھا بنا کے رکھتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. وہ برا عمل کہ جس سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ بد اخلاقی، تکبر، حسد، ریاکاری، مکاری، چاپلوسی، دکھاوا. یہ تمام بیماریاں ہیں. اللہ ہمیں ان بیماریوں سے دور رکھے. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ جہاں چاپلوسی، مکاری، ریاکاری، دکھاوا یہ تمام بیماریاں ہوں گی وہاں محبت حسین ہو ہی نہیں سکتی. اور جہاں محبت حسین ہوگی وہاں یہ بیماریاں صاف ہے. اس لیے کہ دل میں محبت حسین کے لیے ضروری ہے کہ دل پاک ہو. مسلمان قرآن کو کہاں رکھتا ہے؟ پہلے جگہ ڈھونڈتا ہے کہ جگہ پاک ہو، طیب و طاہر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے پاک، تو جگہ بھی تو پاک ہونا ضروری ہے. تو جب ایک مسلمان، یہاں پہ خطابت کا جملہ آ گیا، جب ایک مسلمان قرآن کو رکھنے کے لیے جگہ دیکھتا ہے کہ جگہ پاک ہو، طیب و طاہر ہو، تو جس رسالت کو کسی نے پالا ہو وہ کتنا پاک ہوگا. ماشاءاللہ. سلامت رہے، آباد رہے.
یہ فقرہ درمیان میں آ گیا تو وہ کتنا پاک ہوگا؟ تو محبت حسین کے لیے قلب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ بیماریاں ہیں جو قلب کو نجس کر دیتی ہیں۔ اجازت ہے؟ ایک بیماری ہے حسد، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، حسد، اس کے ہیں 5 نقصان، نوٹ کیجئے گا 5 نقصان۔ امام فرماتے ہیں من احسد الناس، جو بس ترجمہ کرتا ہوں، جو انسان کسی کی ترقی سے جلتا ہے، ٹینشن میں آتا ہے، صبر صاحب نے کوئی گاڑی لے لی، اب میں سوچ رہا ہوں میں ان کی گاڑی خراب ہو جائے، ایسا ہو جائے، کسی نے اچھا مکان بنا لیا، میں ٹینشن میں آ گیا، اس کا مکان گر جائے، کیا میں اس کو، نقصان کس کا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ نقصان کیا ہے؟ من احسد الناس، جو انسان لوگوں سے حسد کرتا ہے، پہلا نقصان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اس کا بلڈ جلتا ہے، اس کا خون جلتا ہے، خطابت بالکل نہیں کر رہا ہوں، اس کا خون جلتا ہے۔ اگر انسان کے جسم میں خون نہ ہو، اور اسلام زندگی چاہتا ہے، اسلام زندوں کا مذہب ہے، لہذا جب خون جلتا رہے گا تو وہ وقت بھی آ جائے گا کہ پھر کام ہو جائے گا۔ پہلا نقصان، جو انسان حسد کرتا ہے اس کا خون جلتا ہے۔ دوسرا نقصان، رات میں اسے سکون سے نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے۔ امام فرماتے ہیں زبان میں یہ کلام معصوم کا ہے، لا ینام باللہ الا بسکون، رات میں اسے سکون سے نیند نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو نعمت قرار دیا ہے، تو یہ نعمت چلی جاتی ہے حسد کرنے سے۔ تو ظاہر ہے اگر انسان نہ سوئے تو 2-3 دن تک اگر جاگتا رہے تو وہ پاگل ہونے کی کیفیت میں جا سکتا ہے، اس کا ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند ایک عظیم نعمت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم حسد سے دور ہوں گے، حسد سے دور ہوں گے۔ پہلا نقصان بلڈ جلتا ہے، تیسرا نقصان رات میں سکون سے نیند نہیں آتی، اور تیسرا نقصان قصر اللہ حیاتہ، خدا اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے کہ جو حسد کرتا ہے، جو حسد کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے۔ چوتھا نقصان، من احسد الناس یذلل اللہ نور وجہہ، جو حسد کرتا ہے جلتا ہے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے، جو حسد کرتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور کو سلب کر دیتا ہے۔ میں نے کچھ کہا ہے، اللہ اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میں بھی جمیل ہوں، تم بھی جمیل ہو۔ یہ جمال، ان اللہ یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور وہ جمیل کو پسند کرتا ہے۔ تو جو حسد کرتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے نورانی بن کے رہیں۔ 2 طرح کے نور ہیں، ایک روحانی نور ہے اور ایک ظاہری نور ہے، وہ آپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں صلوات پڑھنے بآواز بلند تاکہ تو 4 نقصان، خون کا جلنا، نیند نہ آنا، عمر کا گھٹ جانا، اور چوتھا نقصان جی ہاں چہرے کا نور اس کے سلب ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ 5واں نقصان امام فرماتے ہیں کہ جو حسد کرتا ہے اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم حج کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن دل میں حسد کی بیماری ہے تو پھر سجدہ کیسا، رکوع کرنا کیسا، زکوٰۃ کیسی، روزے کیسے؟ 5 نقصان ہیں حسد کرنے والے کے حاصل کے، اللہ ہمیں اس بیماری سے دور رکھے۔ من تکبر، اللہ اکبر، قصر اللہ حیاتہ، جو انسان تکبر کرتا ہے، تھوڑا سا اسے کچھ مل جائے، ظاہر ہے کہ اللہ، ظاہر ہے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سب کو نوازے، اور اسلام بھی کہتا ہے کہ ترقی کرو، آگے بڑھو، لیکن اگر انسان کا ظرف اچھل جائے
ایک نیا مالدار تھوڑا سا پرابلم آ جاتی ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ من تکبر قصر اللہ حیاتہ، جو انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، خدا اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت رک جاتی ہے، اس کے رزق جو تکبر کرتا ہے۔ اجازت ہے تو میں بہت شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ پیغمبر خدا ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک چوراہے پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک شخص کو پریشان کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا ماذا تفعلون بہذا الرجل ایھا الناس، اے لوگوں تم اس مرد کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، ہم اس سے تفریح کر رہے ہیں، ہمارا دل نہیں لگ رہا تھا۔ پیغمبر اسلام ناراض ہوئے، کہا خبردار، جسے تم پاگل کہہ رہے ہو وہ پاگل نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کسی کو پاگل پیدا نہیں کرتا۔ اسے ایک ذہنی بخار، دماغی بخار تھا جس کے ذریعے سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، یہ تمیز نہیں کر پا رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ خبردار کبھی سے پاگل مت کہنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہا پھر یا رسول اللہ میں ایسی دینا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ پھر پاگل کون ہے، دیوانہ کون ہے؟ تو اسی وقت آپ نے دیکھا کہ ایک نیا مالدار اچھا لباس پہنے ہوئے زمین پر اکڑ کر چلا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بریلی میں گفتگو کر رہا ہوں، ایک نیا مالدار اکڑ کے چل رہا تھا۔ پیغمبر نے دیکھا فقال ھذا الذی یمشی علی الارض مرحا ھذا مجنون، یہ انسان جو نیا مالدار ہے دیکھ رہے ہو جو زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے، یہی تو پاگل ہے، یہی تو دیوانہ ہے۔ ماشاءاللہ، یہی تو دیوانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ اسے زمین اپنے جیسا بنا لے گی، مٹی بنا دے گی۔ لوگ ٹینشن میں آ گئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، خدا نہ خواستہ ایسا ہو ہے، ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دے کہ جیسے ہم یہاں پہ ہیں ایسے ہی قبر میں رہے، ایسے ہی قبر میں رہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، ہمیشہ میرے بھائی علی کی ولایت کا چراغ دل میں روشن رکھنا، جیسے یہاں ہو ایسے قبر میں رہو گے۔ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ نے اس خشک موضوع کو اس منزل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ زمین پر چلو تو کیسے چلو، یہ بھی معصوم نے بتا دیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ قرآن کہتا ہے زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ ھذا الذی یمشی علی الارض، جو زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے نبی نے اسے پاگل کہا ہے۔ بس ایک میزان مقرر کر دیا کہ پاگل ہماری نظر میں وہ ہے، تو جسے معصوم پاگل کہہ دے، اللہ اکبر، تو پھر اس کے بارے میں خیال کیا ہے کہ جس کا تصور نبی معصوم کے بارے میں یہ ہے کہ 2 دن کا بخار اس منزل پر لے آیا کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں۔ آتینی قلمن و دواتا، لاؤ مجھے کچھ دے دو، سب نے لکھا ہے کہ حاضر الذی حاضر رجل اللہ یہجر، یہ مرد ہذیان بول رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مشکاہ شریف صحیح بخاری میرے پاس کتاب موجود ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر رسول ہدایت کے لیے کچھ مانگے تو وہاں اللہ کی لوگوں کو کتاب کافی ہو جائے، اور اگر دربار میں جناب سیدہ قرآن کے ذریعے سے اپنی میراث کو ثابت کرے تو وہاں کوئی جعلی حدیث کافی ہو جائے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ تو تکبر بیماری، ریاکاری ایک بیماری ہے جس سے عمر گھٹ جاتی ہے، رزق گھٹ جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی عمر کو بڑھانے کے ان امور کو انجام دیتا رہے، مصافحہ کرنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرو، اپنے لیے جینا اور ہے۔ اب تو اگر کوئی مالدار ہو جائے، اللہ دے سب کو،
پر اسے اپنے ان رشتہ داروں کو نہ بھلانا چاہیے کہ جو دوسری منزل پر ہیں. نہیں، فخر سے کہیں کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرو تاکہ تمہاری عمر میں اور عزت میں اضافہ ہو. میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. عمر میں اور عزت میں اضافہ ہو. لوگوں سے ملاقات کرو، معاشرے کے درمیان میں رہو، اپنے گھروں میں مت رہو. جب ضرورت ہے تو پھر جاؤ. ظاہر ہے یقیناً جانے والے نے بہت سے خدمات جو انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے اور جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے تو خدا کے حکم سے اسے آزاد کیا جاتا ہے کہ جاؤ تم دنیا میں ان کا ذکر کرتے تھے کہ جنہوں نے ہمارے ذکر کو قیامت تک کے لیے زندگی دی ہے، جاؤ. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ مرحوم آج یہاں پر ہیں. حدیثوں سے ثابت ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ روحوں کو آزاد کیا جاتا ہے. وہ دروازوں پہ آ کے کہتی ہیں، انتظار کرتی ہیں کہ جو ہمارے بیٹے بیٹیاں یا جو بھی اعزاء و اقارب ہیں انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ دیں. نہ دولت مانگنے آئے ہیں، نہ پیسہ مانگنے آئے ہیں، وہ تو سب کچھ آپ کو دے کر چلے گئے. دروازے پر کھڑے ہوئے ہمارے رشتہ دار، آبا و اجداد. کیوں؟ وہ کچھ ایک تحفہ لینے کے لیے آئے ہیں کہ جسے صرف آپ 1 منٹ کے اندر دے سکتے ہو، جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. نہ وہ کھانا لینے کے لیے آئے ہیں، نہ وہ کپڑا لینے کے لیے آئے ہیں، نہ کچھ نہیں. بس ایک فاتحہ پڑھ دی جائے تو پھر وہ خوش ہو کر دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تم سلامت رہو، آباد رہو، شاد رہو. ایک سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب 1 منٹ لگتی ہے حضور. بس تمام کر رہا ہوں میں، زیادہ باتیں باہر نہ ہو جائیں. ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور آپ نے کہا کہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب کل ارواح مومنین مومنات کو احسان کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ فاتحہ تو ایک ہے، الحمد تو آپ نے ایک پڑھی ہے، لیکن خلقت حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس کا ثواب کل مومنین اور مومنات کی ارواح کے لیے. سورہ حمد ایک ہے، ارب و خرب و روح ہے، تو پھر یہ تقسیم کیسے ہو ثواب؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہیں سے مسائل کی منزل رہوں گا. اگر نہیں بولیں گے تو پھر میں 15-20 منٹ اور بڑھا دوں گا، یہ آپ کے اوپر ہے. میرا مسئلہ ایسا ہی ہوتا ہے، میں 4-4 گھنٹے پڑھ لیتا ہوں. صلوات پڑھیں بآواز بلند آئی. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ ایک، قبلہ یہاں پر موجود ہے، علماء موجود ہیں. ایک سورہ فاتحہ پوچھنے والے نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور یہ کہیں کہ اس کا ثواب ارواح مومنین اور مومنات کے لیے. مولا فاتحہ تو ایک ہے، جگہ جگہ پر تقسیم کیسے ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نعمت ہے کہ تم ایک فاتحہ پڑھتے ہو، اللہ الگ الگ ایک فاتحہ کا ثواب اربوں خربوں حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اور جب تم بندے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو وہ تمام ارواح، تمام روحیں جو قیامت ابتدائے آدم سے لے کر آج تک دنیا سے جا چکی ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ پروردگار جس نے ہمیں یہ فاتحہ کا تحفہ بھیجا ہے اس کی عمر میں بھی اضافہ کر، اس کے رزق میں بھی اضافہ کر. تو اللہ اس کی دعا کو مستجاب کر لیتا ہے. تو جہاں اربوں خربوں روحیں ایک ساتھ جمع ہو کر اس مرد مومن کے لیے دعا کر دیں تو وہ دعا باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے، اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کا ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا آپ کی محبتیں ہیں. دوسرا اچھا یہ بتائیے کہ فاتحہ کس شے پر آئے گی؟ بس ویسے تو یہاں پہ موجود ہیں قبلہ. فاتحہ اور نظر میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا ہے. میں ایک 40 میں گیا کسی جگہ پر تو حضور ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تو وہاں وہ صاحب خانہ جو تھے وہ تھوڑا عزا خانے میں تھے. ہم آ گئے اور باقاعدہ
اس پہ ایک دوپٹہ ڈلا ہوا تھا کھانے کے اوپر. نظر بھی آ چکی, فاتحہ بھی آ چکی, لیکن جو صاحب معاملہ تھے وہ تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ حضور رک جائیے. میں نے کہا بھائی فاتحہ بھی ہو چکی ہے, نظر بھی ہو چکی ہے. کہا کہ نہیں ابھی رک جائیے. یہ ہے عقیدہ جسے ہم شریعت بنا کے پیش کر رہے ہیں. وہ آئے اور انہوں نے اس کپڑے کو ہٹایا جو کھانے کے اوپر تھا. میں نے کہا بھائی آپ نے ہٹایا کیوں؟ کہا قبلہ یہ رکاوٹ کر رہا تھا پہنچنے کی. یہ عقیدہ ہے ہمارا, یہ رکاوٹ. اچھا بات سمجھ میں آ گئی. تو میں نے کہا کہ یہ بتلائیے کہ جب تختوں کے نیچے مٹی ڈال کر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر سرانے بیٹھ کر کہتے ہیں اسماعیل فم صلوات بر محمد وآل محمد. یعنی یہ عقیدے کی کمزوری ہے حضور. یہ ہے ہمارا عقیدہ. یعنی ایک کپڑا تو اس ثواب کو روک رہا ہے اور جس پر مٹی پڑی ہوئی ہے. زندہ باد زندہ باد. اچھا پھر میں نے دیکھا تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میں تو ان کے سامنے بہرحال, تو میری نظر پڑی ہے کہ وہ رکھا ہوا تھا دل باغ. اب تو بول جائیں تھوڑا سا صلوات پڑھیں آواز بلند. اب ظاہر ہے جن کی نظریں پڑی تو کچھ لوگوں کا دل باغ بھی ہوا اسے دیکھ کر. تو میں نے پوچھا کہ بھائی تھوڑا بعد میں, تاکہ ان کو محسوس کہا کہ مرحوم بہت شوق سے کھاتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ بھائی آپ چاہتے ہیں کہ وہ قبر میں بھی یہ پہنچ جائے تو صلوات ایک آواز سے بلند پڑھ دیں تاکہ تو کچھ چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے چھوٹے بھائیوں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو شریعت میں نہیں ہے لیکن ہم اسے شریعت سمجھتے ہیں. تو اس میں علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ کس چیز پر فاتحہ آ سکتی ہے, کس پر نہیں آ سکتی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ فاتحہ جو ہے آپ چل رہے ہیں, سفر میں ہیں, حضر میں ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, قبلہ موجود ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ کا اپنا کوئی عزیز مرحوم یاد آ جائے تو فوراً آپ فاتحہ پڑھ دیجئے. نہ اس میں کھانے کی شرط ہے نہ پانی کی شرط ہے. اچھا یہ کھانا تو اس لیے ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ اس وقت جو ہے وہ کھانا دو ثواب ہیں, ایک فاتحہ کا ثواب اور دوسرا کھانے کا ثواب. کھانا جو ہے وہ غربا و مساکین تک پہنچایا جاتا تھا. الحمدللہ اب ظاہر ہے کوئی لے نہیں سکتا, حالات سب کے اچھے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں پر گھروں میں جب فاتحہ ہوتی ہے, پلیز ایسا نہ کریں, فاتحہ ہوتی ہے تو اس کا کھانا رکھا رہتا ہے, سبھی لوگ جو ہے وہ فاتحہ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. نہیں, کھانے میں حرج کیا ہے؟ فاتحہ کھانے میں اگر منع کیا ہو کسی امام نے یا قرآن نے تو وہ الگ بات ہے, لیکن نہ فاتحہ کھانے میں کوئی عیب ہے. تو فاتحہ ہر شے پہ آ سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ جس شے پر, جس کھانے پر یا جس شے پر بھی فاتحہ دلائی جائے گی وہ نجس نہ ہو, غصبی نہ ہو. صلوات بر محمد وآل محمد, نا وہ غصبی نہ ہو, غصبی نہ ہو. اور جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی غصبی نہ ہو. جہاں آپ فرش عزا بچھا رہے ہیں وہ بھی غصبی نہ ہو, چاہے وہ اپنا کوئی بھی جگہ ہو. کرو وہ ذکر کے جس سے زبان خوشبو دے, مہک اٹھے یہ زمین آسمان خوشبو دے. بچھاؤ فرش عزا چاہتے ہو گر عزت, جناب فاطمہ آئیں مکان خوشبو دے. مجھے شعر یاد آ گیا اچانک, جناب فاطمہ آئیں مکان خوشبو دے. اور ہمیں یقین ہے محمد کے ساتھ ساتھ اگر علی کا ذکر بھی ہو تو اذان خوشبو دے. تو اسی پہ مسئلہ جو ہے وہ الجھا ہوا ہے. بس وقت نہیں رہا, آخر میں ایک حدیث مجھے یاد آئی. چھٹے امام فرماتے, میں نے کچھ بیان بھی نہیں کیا, امام فرماتے ہیں کہ جب زمین پر چلو تو سر اٹھا کے چلو. دیکھیے سر اٹھا کے چلنا اور ہے اور سینہ تان کے چلنا اور ہے. سینہ تان کے چلنا تکبر کی علامت. امام آپ نے ایک شعر پڑھا میرے بزرگ نے, ہے نا, سر اٹھا کے. امام فرماتے ہیں کہ جب زمین پر چلو, راستوں پر چلو تو سروں کو اٹھا کے چلو.
جب راستوں پہ چلو تو نگاہوں کو جھکا کے چلو. دو میسج امام کے اور مصائب آپ کی محبتیں ہیں. جب زمین پر چلو تو سر اٹھا کے چلو, زمین پر راستوں پر چلو تو نگاہوں کو جھکا کے چلو. کہا کہ مولا اس کا سبب کیا ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا مولا سبب کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ سنو, جب زمین پر راستوں پر سروں کو اٹھا کے چلو گے تو دیکھنے والے سمجھ جائیں گے یہ جو سروں کو اٹھا کے چل رہے ہیں ان کا تعلق بہادر خاندان سے ہے. جو نگاہوں کو جھکا کے چل رہے ہیں ان کا تعلق شریف خاندان سے ہے. تو اسلام میں شجاعت بھی ہے, شرافت بھی ہے. اسلام شجاعت بھی چاہتا ہے, شرافت بھی چاہتا ہے. چلو تو نگاہوں کو جھکا کے چلو, سروں کو اٹھا کے چلو. اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہونے کے باوجود بھی تلاوت قرآن کر کے بتا رہے تھے کہ نہ ہم قرآن سے جدا ہیں نہ قرآن ہم سے جدا ہے. نور محمدی کا یہ اعجاز ایک ہے, 14 ہیں عکس اور رخ ناز ایک ہے. 9 کے سنا پہ پڑھ کے بتایا حسین نے, قرآن و اہل بیت کی آواز ایک ہے. کوئی ربط نہیں دیا میں نے کوئی ربط نہیں دیا. بس ان کی حیات کے کچھ لمحات میرے پیش نظر ہیں. خوش مزاج, بااخلاق, مہمان نواز. میں یہاں سے ساری باتیں نہیں کر سکتا کیونکہ معصوم کی ممبر ہے. ایک بات کہوں, اس سے پوچھا جائے باپ کسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ نہ ہو. اس سے پوچھا جائے بھائی کسے کہتے ہیں کہ جس کا بھائی. کربلا میں ہمیں 2 آوازیں ملی ہیں. 2, کمر کب ٹوٹتی ہے, بینائی کب جاتی ہے. اجرکم الزہرا. جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تو حسین نے بتا دیا میری کمر ٹوٹ گئی. یعنی جب بھائی مرتا ہے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. جب اکبر گرے گھوڑے سے بینائی چلی گئی. میرا بیان آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان ہے. اجرکم الزہرا. میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم فضائل میں تھک جائیں تو کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن کبھی مصائب میں ہم خستگی محسوس نہ کریں. اس لیے کہ معلوم نہیں کہاں شکستہ پہلو سیدہ بطول بیٹھی ہو. یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ کے اشک ازار رومان سیدہ بطول میں جگہ پا جاتے ہیں. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین پر رویا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو, اس لیے کہ بلند آوازوں سے میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کو بڑا سکون ملتا ہے. دوسری حدیث امام فرماتے ہیں, 8ویں امام کا فرمان ہے یہ بھی کہ جب رویا کرو, روتے روتے تمہارے اشک تمہارے رخساروں پہ آ جائے تو انہیں رومال سے صاف نہ کیا کرو, بلکہ ان اشک, یہ عظمت ہے ان اشکوں کی. میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں تک بات. ان اشکوں کو اپنی پیشانی پہ پھیر لیا کرو, اپنے سر پہ پھیر لیا کرو, کانوں پہ پھیر لیا کرو, گلے پر پھیر لیا کرو. جب چاہنے والے نے کہا کہ مولا اس کا سبب کیا, امام نے فرمایا جو اشک ہمارے جد کی مصیبتوں میں ہمارے چاہنے والے جاری کرتے ہیں آنکھوں سے, ان اشکوں میں شفا ہے. ان اشکوں میں شفا ہے. تو جس زمین پر بطول کے لال کا خون مل جائے وہ خاک شفا کیوں نہ بن جائے. اللہ اکبر. کہا کہ مولا بلند آوازوں سے روتے ہیں یقیناً, کہا میری جدہ ماجدہ کو سکون ملتا ہے, وہ دعا کرتی ہے. اور دوسرا سبب, جب شام غریبہ میں کوئی بچہ روتا تھا تو اس کو خاموش کرنے کے لیے مارا جاتا تھا. اگر آپ کا کوئی بچہ, کسی کا بھی بچہ راستے میں مل جائے روتا ہوا تو یہ فطرت ہے ہماری, ہم اٹھائیں گے, اسے گودی میں لے سکتے ہیں, پیار کر سکتے ہیں. یعنی ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ بچہ تکلیف میں ہے, کیوں رو رہا ہے. لیکن واہ غربتا, شام غریبہ میں اگر بچے روتے تھے تو
تو تماچے مارے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا، بس 2 فقرے اجازت چاہتا ہوں۔ جب کوئی دنیا سے کسی کا بھائی مر جاتا ہے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا باپ چلا جاتا ہے، گھر کی رونق چلی جاتی ہے، اس لیے کہ باپ پھلدار سائے کی طرح، امام فرماتے ہیں پھلدار سائے کی طرح ہوتا ہے، جس کا بیٹا چلا جاتا ہے اس کی بینائی چلی جاتی ہے۔ پروردگار ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو عمر دراز عطا فرمائے۔ کربلا کے ذکر کے صدقے میں ایک امام حسین کا چاہنے والا آتا ہے امام حسین، کیونکہ چاہتا ہوں کہ 2 فقرے پہنچا دوں، آپ نے گریہ فرما لیا بس، لیکن 2 فقرے میں ضرور کہوں گا، بات معرفت کی ہے۔ امام حسین کا چاہنے والا آیا ہے، مدینے کی بات کر، آنے کے بعد اس نے سلام کیا، امام حسین نے جواب سلام دیا، بیٹھا، کہا کہ مولا کچھ مسائل پوچھنے کے لیے آیا، کہا پوچھو۔ جب اس نے مسائل پوچھنا شروع کیے تو اس نے دیکھا کہ صحن خانہ میں ایک 2 یا 2.5 برس کا بچہ کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے مسائل کو، سوالات کو وہیں پر روک دیا، کہا کہ مولا میرے لیے آپ خدا سے دعا کریں کہ جتنا یہ خوبصورت بچہ کھیل رہا ہے، اللہ مجھے بھی ایسا خوبصورت بیٹا عطا کر دے۔ مظلوم کربلا نے فرمایا اے میرے بھائی ایسے بچے کے لیے دعا نہ کرا۔ کہا کہ کیوں مولا، یہ تو خوبصورت بچہ ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اسے خوبصورت نعمت سے نوازے۔ مظلوم کربلا نے فرمایا ایسے خوبصورت بچے کے لیے ہم سے دعا نہ کرا۔ کہا کہ مولا اس کا سبب کیا ہے؟ وہ امام نے فرمایا مجھے یہ بتا دے کہ اگر اللہ تجھے اتنا خوبصورت بیٹا عطا کر دے، اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تو برداشت کر لے گا؟ وہ کہتا ہے کہ مولا میری آنکھوں میں کانٹے لگ جائے یہ برداشت کر لوں گا، لیکن یہ برداشت نہ کر پاؤں گا اگر مجھے اللہ اتنا خوبصورت بیٹا دے دے۔ مظلوم کربلا نے فرمایا اے میرے بھائی میں تجھ سے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایسے خوبصورت بیٹے کے لیے، بچے کے لیے ہم سے دعا نہ کرا، اس لیے کہ جو بچہ صحن خانہ میں کھیلا ہے ایک وقت وہ بھی آئے گا جب یہ 18 سال کا ہوگا، اس کے سینے سے یہ حسین برچی کا پھل نکالے گا۔ 2 جملے آزاداروں، اس کا نام علی اکبر ہے، اس کا نام علی اکبر ہے۔ آزاداروں، جیسے چاہنے والے نے سنا زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا، میں کہوں گا سننے والے تو نے تو سنا بے ہوش ہو گیا۔ لاکھوں سلام اس مظلوم حسین پر جو اپنے کڑیل جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالنے کے لیے آستین چڑھاتا ہے۔ سینہ اکبر میں داخل کیا، پوری ساری روایتیں میں نے چھوڑ دی، ایک جملے تک آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ سینہ اکبر میں جب حسین نے ہاتھ کو ڈالا ہے تو منزل کیا تھی؟ رخ نجف کی طرف، ہاتھ سینہ اکبر میں آستین چڑھی ہوئی تھی۔ یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، بابا در خیبر اکھاڑا تھا لیکن آج تپتے ہوئے صحرا میں آ کے دیکھو کہ کس طرح آپ کا بوڑھا بیٹا اپنے کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالتا ہے۔ جیسے ہی برچھی کا پھل نکالا کلیجہ نکل آیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ عزادارو، امام فرماتے ہیں غم انسان کو ضعیف کر دیتا ہے، غم انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ غموں کو بھولنے کی، کوشش کرو غموں کو بھولنے کی۔ امام اول فرماتے ہیں غم انسان کو ضعیف کر دیتا ہے، ضعیف کر دیتا ہے۔ حسین جب اکبر کے لاشیں کو لے کر پہنچے، در خیمہ پہ لاشیں کو رکھ دیا۔ 2 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے لہذا آپ نے گریہ فرمایا ہے اجرکم علی الزہرہ، در خیمہ پہ لاش اکبر کو رکھا اور ایک جملہ کہا ام لیلا، ام لیلا تمہارا اکبر مر گیا، تمہارا اکبر مر گیا۔
کڑیل جوان کے مرنے کی خبر سن کر ماں کے دل پر اتنا صدمہ طاری ہوا، اتنا صدمہ طاری ہوا کہ ایک مرتبہ کہتی ہیں آقا زادی زینب، آقا زادی زینب میری نگاہیں کمزور ہوتی جا رہی ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لاش اکبر تک پہنچا دو۔ زینب نے ہاتھ کو پکڑا، لاش اکبر تک پہنچایا، سمیٹ دیا میں نے ایک جملہ کہنے کے لیے، لاش اکبر تک جب پہنچایا تو ایک ماں اپنے کڑیل جوان کے سین سرانے بیٹھی، اپنا ہاتھ سینہ اکبر پہ رکھا، سینہ اکبر پہ رکھا، رکھنے کے بعد جیسے ہی زخم کو محسوس کیا جسم کانپا، آواز دی اے میرے کڑیل جوان، ارے جس نے تیرے برچھی ماری کیا وہ صاحب اولاد نہ تھا؟ ام لیلا بے ہوش ہو گئی، غشی سے افاقہ ہوا۔ جناب زینب نے کہا بھابھی ابھی تو شام بھی جانا ہے، ابھی تو کوفہ بھی جانا ہے، زندان شام دربار شام۔ وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب جو تم نے مقرر کیا ہے وہ مرحوم کے لیے شادمانی کا ذریعہ قرار فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما یا اللہ، اس ذکر کے صدقے میں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، جوار معصومین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے تمام اعزہ وقاری رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما، خصوصاً ان کے فرزند ہانی صاحب کو، ان کی بیٹیوں کو پروردگار ان کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ان کی روح کی شادمانی کے لیے سال ثواب کرتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں ان تمام بیماریوں سے دور رکھنا جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں چراغ محبت اہل بیت علیہم السلام روشن رہیں، تاکہ ہم روز محشر جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو سرخ روح ہو کر حاضر ہوں۔ یا اللہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہمارے صالحہ کم ہیں، ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو سیرت معصومین پر عمل پیرا ہوتے رہنے توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے آوان انصار اور خدام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے آخر میں گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سید علی ہاشم صاحب ابن سید علی قادم صاحب